کیا قربانی کے بڑے جانور میں حصہ لے کر عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ محمد عابد فیصل آباد سے۔ جی ہاں، بڑے جانور میں قربانی کی طرح عقیقہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح آپ اپنی قربانی کرتے ہیں بڑے جانور میں، اس میں حصہ رکھتے ہیں، اس طرح آپ عقیقے کا حصہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ جو آپ کی اپنی قربانی کا حصہ ہے اس حصے سے الگ حصہ ہو جو عقیقے کے لیے آپ نے منتخب کیا ہے۔ لڑکا اور لڑکی کے عقیقے میں کیا فرق ہے؟ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کرنا مستحب عمل ہے۔ اگر آپ 7ویں دن عقیقہ نہیں کر سکے تو آئندہ جب بھی کریں تو 7ویں دن کا خیال رکھتے ہوئے عقیقہ کریں۔ مثلاً بچے کی پیدائش ہوئی ہے بدھ کو، تو آپ جب بھی عقیقہ کریں تو منگل کو کریں۔ عقیقے میں مستحب ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرا یا بکری اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا بکری۔ اس لیے بچے کی طرف سے 2 بکرا یا بکری ذبح کرنا یہ مستحب اور مسنون عمل ہے۔ اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے تو 1 بکرا، بھیڑ یا بڑے جانور میں 1 حصہ بھی کافی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے بھئی بڑے جانور میں اگر کوئی عقیقہ کرنا چاہے تو عقیقہ کر سکتا ہے، البتہ یہ ہے کہ جو اس کا اپنا حصہ ہے اس حصے سے الگ حصہ ہو عقیقے کے لیے جو آپ نے منتخب کرنا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جو قربانی حاجی لوگ حج کے دوران کرتے ہیں اور جو قربانی ہم لوگ گھروں میں کرتے ہیں اس میں فرق کیا ہے؟ جو حاجی لوگ حج کے دوران قربانی کرتے ہیں وہ دم شکر ہوتا ہے، اور جو لوگ ہم گھروں میں قربانی کرتے ہیں وہ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہوتی ہے، تو وہ صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے قربانی کرتے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں وہ حج کے دوران وہاں پر قربانی کرتے ہیں، کیا وہ قربانی اپنے گھروں میں بھی کریں گے؟ اگر کوئی حاجی مکے میں مقیم ہو جائے اور وہ تمتع یا قران کر رہا ہے تو وہ دم تمتع اور قران کے علاوہ عید کی قربانی بھی کرے گا، اور وہ قربانی اس کو اختیار ہے کہ وہ قربانی مکہ میں کرنا چاہے تو مکہ میں کر سکتا ہے، وہ قربانی گھر میں کرنا چاہے تو وہ قربانی گھر میں بھی کر سکتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے قربانی کی نیت سے 1 سے زیادہ بکرے خریدے، مثلاً 2، 3، 4، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ ان بکروں کو فروخت بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ دیکھیں، ایسا ہے، قربانی جو واجب ہے وہ صاحب نصاب پر ہے۔ اگر صاحب نصاب شخص نے 1 سے زائد بکرے خریدے تو اب اس کو اختیار ہے جس بکرے کو چاہے وہ اس کو قربان کر سکتا ہے اللہ کے حضور، اور جو چاہے وہ ان کو بیچ سکتا ہے۔ لیکن غریب کے لیے یہ ہے کہ اگر غریب نے 1 سے زیادہ بکرے قربانی کے لیے خریدے، اس پر چونکہ قربانی واجب نہیں تھی، اس لیے وہ 1 نہیں، وہ جتنے خریدے گا ان سب بکروں کو اللہ کے حضور قربان کرے گا قربانی کے نام پر، اس لیے کہ اس کے اوپر ضروری نہیں تھا، اب اس نے خرید لیے ہیں تو اب اس کو قربانی کرنے یہ سارے جانور ضروری ہوں گے۔ 1 بکرے کی قربانی سب کی طرف سے کرنا کیسا ہے؟ محمد فیصل آباد سے۔ دیکھیں، قربانی جو ہے نا وہ صاحب نصاب پر واجب ہے۔ اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر قربانی نہیں ہے، ہاں وہ کرے تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن یہ ہے کہ اگر ایک گھر کے اندر 1 سے زائد افراد ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، 3 ہیں، تو ان سب پر قربانی واجب اس صورت میں ہوگی جب یہ صاحب نصاب ہوں گے۔ 5 بھائی ہیں، 3 صاحب نصاب ہیں، 2 صاحب نصاب نہیں، تو 3 پر قربانی ہے، 2 پر قربانی نہیں۔ اور اگر ایسا ہو کہ گھر میں 3 صاحب نصاب ہیں، 2 صاحب نصاب نہیں ہیں، اب سب کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کیا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صاحب نصاب کو پہنچتے ہیں اس پر قربانی ضروری ہے، اور جس پر قربانی کرنا ضروری ہے وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس لیے جو صاحب نصاب ہیں ان کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہیں ان پر قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔
تو ایک جانور پورے گھر کے لیے قربان کرنا یہ درست نہیں ہے۔